بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ذکر کریں گے مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت اور ہانی بن عروہ کی شہادت۔ مسلم بن عقیل حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھتیجے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو جب کوفہ سے خطوط آئے اور جن میں یہ کہا گیا کہ آپ کوفہ آ جائیں، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انتخاب یہ کیا کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے اور وہ جا کر حالات کا جائزہ لیں، اور اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ جائیں۔ مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تو وہاں پر جانے کے بعد 18,000 سے کے لگ بھگ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ یہاں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو بہت پسند کرتے ہیں، اور آپ اگر کوفہ آ جائیں تو مسلمانوں کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آپ کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب یہ خط لکھ چکے تو اس کے بعد وہاں پر جو حالات تھے وہ یکسر چینج ہوئے، اور یزید نے پھر وہاں کی جو وہاں کا جو گورنر تھا اس کو بھی چینج کیا، اور پھر جو لوگ بیعت کرنے والے تھے ان کے لیے حالات کافی تنگ ہوتے گئے، یہاں تک کہ وہ جو گورنر نیا بنایا گیا تھا وہ جب کوفہ میں داخل ہوا اور بصرہ میں داخل ہوا تو لوگوں نے سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ داخل ہو گئے، کیونکہ لوگوں کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا چہرہ یا ان کے حوالے سے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیسے ہیں، کہ یہ کیسے دکھتے ہیں، لیکن انہوں نے اس گورنر کو یہ سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اور اس کا خوب استقبال کیا۔ اور اس نے جو سابقہ گورنر تھا اس کے ہاں جب پہنچا تو اس کو کہا کہ میں فلانا ہوں، اور اس نے ان کو خوش آمد کیا، اور اس کے بعد اس نے پھر ایک تقریر کی جس میں کہا کہ جو لوگ مسلم بن عقیل کو پناہ دیں گے ہم ان کو قتل کریں گے، سخت سزائیں دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد مسلم بن عقیل چونکہ خفیہ طور پر رہ رہے تھے اور خفیہ طور پر رہتے رہے، اور خاص طور پر اس کے بعد پھر انہوں نے ایک ہانی بن عروہ جو تھے ان کے ہاں قیام اختیار کیا، اور جب وہ ان کے ہاں دروازے پر پہنچے تو ہانی بن عروہ نے یہ کہا کہ میں ان کو جانے نہیں دوں گا، حضرت علی کے یہ بھتیجے ہیں، اور انہوں نے ان کو اپنے گہاں رکھ لیا۔ پھر آخرکار تلاش شروع ہوئی، اور تلاش میں ہانی بن عروہ کے گھر سے حضرت مسلم بن عقیل دریافت ہوئے۔ اب ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا گیا، اور ہانی بن عروہ نے پھر جب گرفتاری ہوئی اور پھر چونکہ شواہد مل چکے تھے کہ مسلم بن عقیل ان کے ہاں ہیں، تو انہوں نے یزید کے جو ماننے والے تھے وہاں وقت کا جو وہاں کا گورنر تھا اس نے مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے 70 بندوں کو بھیجا، جو 70 افراد گئے اور انہوں نے جا کر مسلم بن عقیل کو گرفتار کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے ایک ذکر یہ بھی کرتا چلوں کہ جب ہانی بن عروہ کو گرفتار کیا گیا تو ان کی گرفتاری کے وقت مسلم بن عقیل نے جو لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ان کو ساتھ لے کر لگ بھگ 4,000 لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور مسجد میں پہنچ گئے۔ جب مسجد میں پہنچے تو پہنچنے کے بعد جو وہاں کی عمارات جو تھی، جو وہاں کا جو بڑا جس کو بادشاہ یا گورنر کا محل تھا، وہاں پر کچھ لوگ مختلف قبائل کے موجود تھے جو بڑے بڑے سرداران تھے، ان کے ذریعے سے انہوں نے اپنے اپنے لوگوں کو بلانا شروع کر دیا اور ان کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا، اور دھمکایا گیا کہ اگر آپ نے ہماری بات کو نہیں مانا تو آپ کو قتل کر دیا جائے گا۔ یہاں تک کہ لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ دینا چھوڑ دیا، اور کرتے کرتے یہاں تک وقت آیا کہ صرف 30 لوگ بچے تھے۔ مسلم بن عقیل نے جب یہ حالات دیکھے کہ بہت کم لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اور وہ مسجد کے سے باہر کی طرف نکلنا شروع ہوئے، جب باہر نکلے تو تمام کے تمام جو باقی 30 لوگ بچے تھے وہ بھی مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے۔ مسلم بن عقیل نے وہاں سے پھر چلے اور گلی کوچوں میں چلنا شروع کیا، حتیٰ کہ گھر کے آگے رکے، اور وہاں پر بلال نامی شخص کا نوجوان کا وہ گھر تھا، وہاں پر پہنچے اور وہاں پر اس کے باہر ہی پہنچ کر پانی طلب کیا۔ جب پانی پی چکے تو وہاں کی جو خاتون تھی انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، 3 دفعہ کہا۔ اس کے بعد انہوں نے ان کو کہا کہ مجھے اگر آپ پناہ دے دیں، تو انہیں ترس آ گیا اور انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل کو پناہ دے دی۔ مسلم بن عقیل نے وہاں پر ان کے ہاں رہنا شروع کر دیا، اور جب ان کا بیٹا اس خاتون کا بیٹا بلال جب واپس آیا تو اس نے فوراً سے اطلاع کر دی، اور بلال جب واپس آیا تو بلال نے خوب کوشش کی، اور اس کے بعد وہ اس کو معلوم ہو گیا کہ مسلم بن عقیل یہاں پر میرے گھر میں موجود ہیں۔ اس نے اپنے والد کو کہا، اور والد نے پھر وہ مسلم بن عقیل کا پتہ یزید کی جو سردار تھا اس کو، یزید کا جو بنایا ہوا گورنر تھا اس کو دے دی۔ اس گورنر نے پھر ایسے کیا کہ مسلم بن عقیل کی گرفتاری کے لیے 70 بندوں کو بھیجا۔ ان 70 بندوں نے بڑی کوشش کی، اور آخرکار مسلم بن عقیل نے اس شرائط پر کہ ان کے ایک جاننے والے ان کو چاہنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، ان کی بات کو مان لیا اور بالآخر اپنی گرفتاری پیش کر دی۔ جو ہی ان کو گرفتار کیا گیا ان سے تلوار لے لی گئی،
اور مسلم بن عقیل نے یہ کہا کہ میں اپنی گرفتاری تو دے دیتا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں، زندہ نہیں چھوڑیں گے، مار دیں گے، لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ میرا ایک خط جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پہنچا دیں اور ان کو کہہ دیں کہ وہ کوفہ نہ آئیں، یہاں پر جو ہے نا ان کا ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ دوسری طرف سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ میرے 70,000 قرض ہے، 17,000 یا 70,000 قرض ہے، جو کہ اگر کوئی دے دے تو میں جو ہے میں اس کے بعد میری کوئی شرط نہیں ہے۔ یزید کا جو ماننے والا گورنر تھا اس نے کہا یہ ان کی دونوں شرطیں پوری کی جائیں، تو ان کی دونوں شرطیں جو ہیں وہ حضرت حسین کو خط لکھ دیا گیا اور دوسری طرف سے یہ جو ہے نا قرض بھی ادا کر دیا گیا۔ لیکن اس کے بعد پھر انہیں قصر امارات جو کہ گورنر کا بڑا محل تھا اس کی اوپر پہنچا کر وہاں سے جو ہے نا ان کو قتل کر دیا گیا، اس کی چھت پر پہنچایا گیا اور وہاں سے قتل کر دیا گیا۔ ان کے ساتھ جو ان کا ساتھ دینے والے، ان کو جو گھر میں ٹھہرانے والے تھے ہانی بن عروہ، ان کو بھی جو امارات جو کوفہ کا جو بڑا بازار تھا وہاں پر لے کے جایا گیا اور وہاں پر ان کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا۔ یہ دونوں حضرات اسلام کے لیے اور مسلمان کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے ان دونوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دیا۔